وہ اس فیصلے کو خوشی سے کیسے قبول کر لے، اور اگر قبول نہ بھی کرے تو جب آپ اس کے سامنے اللہ کی آیت کو ایسے انداز سے رکھیں کہ وہ مجبور ہو جائے ماننے پر، یا اس بات پر مجبور ہو جائے کہ دعوت تو حق ہے، بات یہی ہے، لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے، ہم نہیں چل سکتے، کہ اللہ کے مقابلہ میں جن کو ہم پکارتے ہیں یا جن کی بات کو ہم اہمیت دیتے ہیں یا جس خاندان کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں، باندھے ہوئے ہیں رسومات اور بدعات کے اندر، ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ اللہ کا وقار نہیں ہوتا۔ تو بات کرنے والا نرم لہجے سے گفتگو کرے، اس کے اندر شدت نہیں ہونی چاہیے، درد ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے کہ کسی طرح یہ اللہ کی بات کو مان جائے۔ وہ بات کو ایسے پھینکنے کی کوشش نہ کرے بس میں اس تک کسی طرح بات پہنچا دوں، بلکہ یہ کوشش کرے کہ اس کے سینے میں یہ بات کیسے اتر جائے، کس انداز سے میں اس کو یہ بات سمجھاؤں، اس کی اہلیت کیا ہے، اس کی گفتگو بھی سننے کے بعد وہ بولتا رہے، جب وہ تھکنے پر آئے تو پھر اس کو اللہ کی آیت سنا دی جائے، حوالہ دے دیا جائے، حوالے پر غور کروایا جائے، غصے کے آثار نہ آئے۔ غصہ آئے گا، سخت کلامی ہوگی، دعوت بند ہو جائے گی، دعوت رک جائے گی، وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، صحیح بات کو وہ ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ صحیح بات کو سینے میں اتارنے کے لیے اللہ نے جو ہدایات دی ہیں قرآن میں، ان ہدایات کو لینا ہے۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف۔ رب کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ قانون سازی کرتا ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤ، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف بلاؤ، اللہ کی اس کائنات کے اوپر غور کرواؤ۔ قرآن کا آپ مطالعہ کریں، کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ساتھی مطالعہ کر کے آئے ہیں، تو کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ غور کروانے کے بعد ایک مسئلہ بیان کرتا ہے، مسئلہ بیان کرنے کے بعد پھر کائنات پہ غور کرواتا ہے کہ یہ مسئلہ کس نے بیان کیا، یہ حق کس نے کھولا ہے، یہ اللہ جس چیز کو حرام قرار دے رہا ہے، یہ حرام کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات پر غور کروایا، انسان کی تخلیق پر غور کروایا، زمین و آسمان کی بناوٹ پر غور کروایا، کائنات کی چیزوں کا تذکرہ کیا کہ کسی طرح یہ غور کرے کہ بات کس کی آ رہی ہے، اس کے بعد جس کی بات بیان ہو رہی ہے وہ بات بہت اہم ہے، لہذا اس کائنات پر غور کرنے کے بعد اس کو مجبور کر دیا کہ یہ بات بھی مان، جس بات کو اس کا خاندان نہیں مانتا، وہ فرقہ نہیں مانتا، وہ اللہ کی باغی نہیں مانتے، تو وہ بات اس کے سینے میں کیسے اترے۔ اللہ کی بڑائی، غور و فکر، یہ کروانے کے بعد یہ جو حکمت کا لفظ ہے، حکمت بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بات پہنچائی جائے، یعنی اس کے سینے میں اتارنا ہے اس بات کو، یعنی کہ سینے میں اتارنے سے پہلے ہی وہ جھگڑا کر لیں، اپنے انداز ہی ایسا اختیار کیا، یہ چلتے چلتے ایسے ہی بات کو پھینک دیا، پہلے ذہنی طور پر اس کو تیار کیا، کیا وہ بات سننے کے لیے تیار ہے، اس کو ترغیب دی، اس کو کسی اچھی جگہ بٹھایا، اس کو چائے کی دعوت دی، کھانے کی دعوت دی، اس کے لیے کوئی تحفہ تحائف لے کر گیا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی بات کا انکار کر نہیں سکتا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ فرقوں کی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی غلط فہمی دور کرنی ہے، یہ قرآن کو ماننے والا ہے، غلط فہمی سے بعض آیتوں کا انکار کر رہا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ اشکال دور کرنا ہے، بعض آیتوں کو مانتے ہیں اور بعض آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہم بھی تو انہی لوگوں میں سے تھے، انہی فرقوں میں سے تھے، جس نے غور و فکر کیا اختلاف ختم ہو گیا۔ وہ جو بعضی آیتوں کو فرقے نہیں مانتے
جو اللہ فرماتا ہے بعض فرقے بعضی باتیں نہیں مانتے، بعض فرقے بعضی باتیں نہیں مانتے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ ساری آیات کو مانتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، ساری آیات کو مانتے ہیں، اللہ کے سارے فیصلوں کو مانتے ہیں۔ اب آپ نے فیصلوں کو جب مان لیا، سارے فیصلے دیکھ لیے، اور فیصلہ دیکھنے کے لیے ماننے کے لیے اللہ نے شرط لگائی ہے، سورۃ الاعراف 189 نمبر آیت، کہ جہنمی لوگوں کی پہچان کروائی کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ دل کی گہرائی سے اللہ کی آیات کو نہیں سمجھتے۔ اب ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کسی طرح یہ دل کی گہرائی کو استعمال کرے۔ دل کی گہرائی اس وقت استعمال کرے گا جب اس کے دل میں اللہ کی بڑائی آئے گی، اللہ کی بڑائی آئے گی تو پھر یہ دل کی گہرائی کو استعمال کرے گا۔ یعنی مخاطب کے لیے آپ نے یہ اس کا ذہن بنانا ہے کہ یہ دل کی گہرائی کیسے استعمال کرے، کیونکہ قانون آ گیا کہ جو دل کی گہرائی سے اللہ کی آیات کو نہیں سمجھتا، مالک کو نہیں پہچاننا چاہتا، فرمایا یہ تو ہے ہی جہنمی، تو آپ کی ساری دعوت بے اثر ہو جائے گی اگر اس نے دل کو استعمال نہ کیا۔ تو دل کو استعمال کرنے کے لیے حکمت کا لفظ استعمال کیا، جتنی اس کی صلاحیت ہے، اس کی بات کو سننے سے پتہ چل جاتا ہے اس کی کتنی صلاحیت ہے، اس کا لہجہ کیسا ہے، سخت لہجہ ہے یا نرم ہے، کس انداز سے یہ گفتگو کرتا ہے۔ اس کو سننے کے بعد پھر آپ نے اللہ کی آیت اس کے سامنے رکھ دینی ہے کہ اس آیت پر ذرا غور کریں۔ آپ تو اللہ کی آیات کو ماننے والے ہیں، لیکن اس آیت پر غور کریں۔ ابھی تک آپ نے اس آیت پر غور نہیں کیا، اس لیے آپ فرقوں کے اندر ہیں۔ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یعنی کسی پہلو سے بھی اس کو غصہ نہیں دلوانا، اگر غصہ آ گیا تو دعوت بند، آپ نے سخت لہجے سے بات کی تو دعوت بند، سنے گے نہیں آپ کی بات۔ لہجہ انتہائی نرم استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے حکمت، جیسے حکیم ہوتا ہے نا تو وہ دوائی اس کے اندر کھلانے کے لیے ساری ترغیب دیتا ہے، تو وہ پھر اس جان کو بچانے کے لیے کڑوی گولی سخت ٹیکا وہ بھی لگوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ جان میں یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ تو حکمت کے ساتھ دعوت اس کے اندر پہنچانی ہے، حکمہ بالحکمہ۔ اور دوسرا جملہ قرآن نے بیان کیا والموعظہ، یہ موعظہ کا لفظ کیا بتلا رہا ہے؟ یعنی نصیحانہ انداز، جہریانہ انداز نہیں، سخت لہجے سے غصے سے بول رہا ہے، آواز کو اونچا کر دیا، نہیں، اللہ فرماتا اونچے نہیں کرنا، نصیحانہ انداز میں۔ جیسے نصیحت ایک باپ بیٹے کو کرتا ہے، بھائی بھائی کو نصیحت کرتا ہے، بڑا آدمی چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے، تو وہ نصیحت غور سے سنتا ہے کہ بیٹا یہ بات ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ تو اللہ نے نصیحت کا لفظ استعمال کیا داعی اللہ کو، تاکہ یہ داعی اللہ کی بات کو بیان اس نے کرنا ہے اور موت تک کرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلی ہی بات پر جھگڑا ہو گیا اب دعوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ بات پہنچانی ہے، لیکن کس انداز سے؟ موعظۃ الحسنہ، اچھے انداز سے۔ نصیحت بھی، نصیحت کا لفظ استعمال کیا، نصیحت کا لفظ استعمال کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اب نصیحت بھی بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی بہترین انداز سے، خوبصورت انداز سے یہ نصیحت کرے، تاکہ سمجھنے والا یہ کہے کہ یہ میرا خرخواہ ہے، سمجھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ مجھ پہ فتوے لگا رہا ہے، یہ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، اس نے میرے سارے خاندان کے خلاف فتویٰ لگا دیا۔ فتویٰ لگانا ہے، لیکن فتویٰ اتنے اچھے انداز سے اس کے سینے میں اتارنا ہے کہ یہ مجبور ہو جائے اللہ کی آیت کو دیکھنے پر۔ آیت دیکھے گا تو سمجھ آئے گی نا، کانوں سے سنے گا تو بات سمجھ آئے گی۔ جو الاعراف کی میں نے آیت بتلائی کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ تین باتیں وہاں قرآن نے بیان فرمائی کہ وہ دل کی گہرائی سے غور و فکر کرنے والا اللہ کی بات کو مان جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا،
اور جو بھی دل کی گہرائی سے اللہ کی بات پر غور نہیں کرتا وہ ہے جہنمی. تو اس کو جہنم سے بچانے کے لیے ہو سکتا اس کے لیے اللہ نے دروازے ابھی کھولے ہو، دروازے بند نہ کیے ہو تو وہ ہدایت پر آ جائے. دوسری بات بیان فرمائی کہ وہ آنکھوں سے دیکھے تو زبانی بات نہیں کرنی، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے آیتیں یاد کرو بھائی، آیتیں یاد کرو. یاد کریں گے نا تو اس کے سامنے آیتیں رکھیں گے تو وہ آیت پر غور کرے گا تو مان جائے گا. اس لیے آنکھوں کا ذکر ہے کہ آنکھوں سے وہ دیکھتے ہی نہیں ہے، آپ نے دکھا دیا تو مان گیا، ہاں دیکھتا ہی نہیں ہے وہ الگ بات ہے. اور ان پڑھ ہے پھر کیا کرے؟ پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھا نہ عربی جانتا ہے نہ اردو. دعوت تو پورے عالم کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، تو اس میں ان پڑھ کر طبقہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے آذان کے لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کان دیے تھے، کانوں سے سنتے بھی نہیں ہیں. آپ نے انداز ایسا اختیار کرنا ہے تاکہ وہ کانوں سے سن لے. ان پڑھ ہے تو سن لے، پڑھا لکھا ہے تو پھر دکھائیں اس کو، آیتیں دکھائیں. تو میرے بھائیو آپ کو آیتیں یاد ہوگی تو آپ دکھائیں گے نا. آپ اچھے طریقے سے عربی پڑھ لیتے ہیں، اس کے سامنے عربی پڑھ کے سنائیں گے. اگر وہ پڑھتا ہے تو اسے کہیں گے یہ آپ عربی پڑھیں، اس کا یہ اردو ترجمہ پڑھیں. تو یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھیں اور کان اور دل، یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ سوالات ہوں گے تم سے کہ یہ آنکھیں اور کان دل اس کتاب کے لیے کیوں نہیں استعمال کیے. اب آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف کانوں سے کیوں نہیں سنایا تم نے کہ ان کے کانوں میں بات چلی جاتی، اور آنکھوں سے کیوں نہیں دکھایا تاکہ بات دل کے اندر چلی جائے. دل کے اندر چلی گئی اللہ کی بات تو ساری دنیا سے ٹکر لے سکتا ہے. ہر باطل فرقے سے، ہر بے دینی سے، ہر اللہ کی بغاوت اور نافرمانی سے توبہ کر کے اس کے خلاف آواز اٹھائے گا. اگر اس کے دل میں بات اتر گئی تو دل میں بات اتارنے والے کو کہا کہ موعظۃ الحسنہ، اس جملے کو بھولنا نہیں میرے بھائیوں، نصیحانہ انداز، اور اس اپنے دل کے اندر اس کا غم ہو کہ یہ جہنم میں جا رہا ہے، یہ میرا بھائی آیت سے اختلاف کر کے جہنم میں جا رہا ہے، یہ میرا بیٹا آیت سے اختلاف کر کے جہنم میں جا رہا ہے، یہ میری بیوی آیت سے اختلاف کر کے جہنم میں جا رہی ہے، یہ میرا باپ آیت سے اختلاف کر کے جہنم میں جا رہا ہے. تاکہ اس کا اختلاف آیت سے ختم ہو جائے. آیت سے اختلاف ختم کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہجے کو صحیح کر، لہجہ تیرا بالکل نرم ہونا چاہیے، کیونکہ تجھے میں نے اس کام پر لگایا ہے، تیرے لیے اسی کام کی وجہ سے تو جنت کی بادشاہی تیار کی ہے، اور تجھے تو جنت ملے گی. اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کوشش کر. جو آیت تجھے سمجھ آئی اس کو سمجھا، جو مسئلہ تجھے سمجھ آیا اسے سمجھا، لیکن لہجہ نرم ہو، نصیحانہ انداز ہو. اب اگلا جملہ بیان فرمایا، تیسری شرط بیان فرمائی نصیحانہ انداز کے بعد، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. مجادلہ آ گیا، مناظرہ آ گیا، بحث مباحثہ آ گیا. یہ نہیں کہ بحث مباحثہ نہیں کرنا، جی کرنا ہے بحث مباحثہ، لیکن اللہ نے فرمایا بحث مباحثہ اسی شکل میں ہوگا احسن، بہت ہی اچھے انداز سے، تاکہ سننے والے یہ کہیں یار اس بھائی نے بہت ہی اچھے لہجے سے بات سمجھائی ہے، اس کے اندر کوئی شدت نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی فتوے بازی نہیں. بھائی ہم مفتی نہیں ہیں اور فرقوں کے مولوی مفتی ہوتے ہیں، ہم اللہ کا فتویٰ سناتے ہیں. بھائی یہ اللہ کا فتویٰ، یہ ساری آیتیں اللہ کے فتوے ہیں، یہ اللہ کا فتویٰ، یہ اللہ کا فتویٰ، یہ پڑھو بھائی. یستفتونک، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم، کہہ دو کہ میرا مفتی تو اللہ ہے، تمہارا مفتی اللہ ہے. میرے بھائیوں عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ مفتی اللہ. طلاق کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں کہ کہہ دو کہ ہمارا مفتی اللہ. تو ہم صرف اللہ کے فتوے سناتے ہیں، کوئی کہ جی آپ فتویٰ لگا رہے ہیں. تو یہ بات بھی آپ نے نرم لہجے سے اس کو بتلانا، بھائی ہم فتویٰ لگا نہیں رہے، ہم اللہ کا فتویٰ آپ کو دکھا رہے ہیں، اب پڑھے لکھے نہ دیکھ لیں.
اچھا اگر ان پڑھ ہے تو میں سناؤں اللہ کا فتویٰ؟ اب سننے کے لیے تیار ہے. مالک کا فتویٰ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے بھائی. وہی اللہ کی بات ہے، ترجمے آپ اٹھا لیں، جون سا مرضی ترجمہ اٹھائیں. تو میں اللہ کا فتویٰ سنانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. مجھے اللہ نے پابند کیا ہے کہ میرے بندے، نبی کے طریقے پر چلنے والے، تیرے لیے اللہ نے قانون سازی کی ہے. سورہ یوسف، اس کے اندر اللہ تعالیٰ 108 نمبر آیت میں بیان فرمایا، جو آپ کو پابند کیا ہے ہمیں پابند کیا ہے اللہ نے. یہ آپ دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ یہ لہجہ نرم کیوں کیا ہے؟ یہ نصیحانہ انداز کی کیوں گفتگو ہو رہی ہے؟ کہ اللہ نے ہر امتی کو، وہ مسلم جماعت جو قیامت تک قائم رہے گی، وہ 72 فرقے جہنمی اور ایک جماعت جنتی، اس جنتی جماعت کی پہچان ہی یہی بتلائی کہ وہ رسول اللہ کا جو کام تھا، جو ڈیوٹی تھی دعوت کو دینا، دنیا والوں تک دعوت پہنچانا، وہ اس جماعت نے اس کام کو سنبھال لیا، وہ جماعت اس کی ذمہ دار بن گئی. سورہ یوسف 108 نمبر آیت، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. کیا کہا قرآن نے؟ کہہ دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، کیا کہیے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی قرآن کی طرف بلاتا ہوں. قرآن کی دعوت سینے تک اتارنے کے لیے کوشش شروع، دماغ کے اندر اتارنے کی کوشش شروع. سینے کے اندر کیسے جائے گی؟ یا کانوں کے ذریعے سے یا آنکھوں کے ذریعے سے. آنکھیں استعمال کروانی ہے یا کان استعمال کروانے ہیں؟ کان اور آنکھیں وہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے لیے آپ کی خوش اخلاقی ہوگی. خوش اخلاقی کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے وہ آپ کی طرف توجہ کرے گا اور آپ کی بات سنے گا کہ بھائی بات سنا ہے، اللہ کی بات ہے تو سننے کے لیے تیار ہوں. تو اس میں لہجے میں ذرا بھی سختی نہ لائیں. سختی لاتے ہی آپ کا جھگڑا ہو جائے گا، کیونکہ دعوت اتنی سخت ہے. اس رب کائنات کی طرف سے دعوت آئی ہے، اور دعوت میں اگر نرمی کی تو نرمی کرنے والا بھی پکڑا جائے گا. یہ اس کو نرم انداز سے پیش کر رہا ہے، اس کے کچھ پہلو بیان کرتا ہے، کچھ چھپا جاتا ہے. چھپایا تو بنی اسرائیل کے علماء کی طرح اس کا حشر ہوگا. چھپانے کی گنجائش نہیں ہے. دعوت پورے کی پوری پہنچا دی ہے، لیکن اس دعوت کو پہنچانے کے لیے لہجہ نرم اور دل کے اندر غم ہونا چاہیے. فرمایا بلائے آپ اللہ کی طرف علی بصیرہ. بصیرت کا مطلب مسئلہ چھپانا نہیں ہے. بصیرت کا مطلب ہے پورے دلائل کے ساتھ پوری حقانیت کو واضح کیا جائے، طاغوت کو طاغوت ثابت کیا جائے، فرقوں کا کفر ثابت کیا جائے، لیکن لہجہ بالکل ایسا نرم ہو کہ نصیحانہ انداز ایسا ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ میرا ہمدرد ہے، یہ میرا دشمن نہیں ہے، یہ مجھ پر روب نہیں ڈال رہا، یہ کوئی علمی انداز سے مجھے نیچے نہیں دکھانا چاہتا، بلکہ یہ میرا خیر خواہ ہے. تو خیر خواہوں کی بات کو خیر خواہ جو ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، جو باغی ہوتے ہیں ان کا انداز تو اللہ نے بیان فرما ہی دیا کہ وہ کبھی نہیں مانیں گے. ان کو اگر وَيَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. جو ناحق تکبر کرتے ہیں، اللہ نے فیصلہ سنایا ان کو تو میں اپنی آیات سے روک دیتا ہوں. ان کو تو بات سمجھ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تکبر میں، بڑائی میں ہے. کیا پتا چلا یہ بڑائی میں ہے؟ نہ سننے کے لیے تیار، نہ دیکھنے کے لیے تیار. اور یہ جو داعی اللہ ہے یہ بیچارہ اس کے لیے تڑپ رہا ہے کہ کاش یہ سن لے، کاش یہ دیکھ لے. یہ دیکھنے کے لیے بھی اس نے لہجہ بڑا نرم کیا ہوا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو دبایا ہوا ہے. نفس اسے مجبور کرتا ہے کہ تو بھی تھوڑی سی گرمی دکھا. وہ گرم لہجے سے بول رہا ہے، تو اب اسے ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، شیطانی سے اکسا رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو اس نے دبا دیا کہ اللہ راضی ہو، کسی طرح یہ بات سمجھ لے. لیکن اللہ فرماتا ہے یہ جو ناحق تکبر کرتے ہیں، نصیحانہ انداز میں آپ نے جب دعوت کو پیش کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی دعوت غلط ہے. کیوں نہیں مانا اس نے؟ سب کو مان جانا چاہیے. فرمایا نہیں، جو تکبر کرے گا اس کو میں اس دعوت کی طرف نہیں آنے دوں گا. وَيَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَيَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَيَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا.
اگر آپ اس کو ساری آیتیں دکھا دیں طاغوت والی، شرک والی، فرقوں والی، اکابر پرستی والی، جس سے آدمی قرآن کا منکر ہو جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکاری ہو جاتا ہے، ساری آیتیں بھی دکھا دی جائیں، اللہ فرماتا ہے یہ نہیں غور کرے گا، یہ تکبر ہے، متکبر ہے، اس کے اندر تکبر ہے۔ تکبر کرنے والوں کو میں ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ اندر شرک پہلے سے موجود ہے، شرک تکبر، ریاکاری تکبر، تو تکبر والا مشرک، اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آپ نے اپنے سبق پہ نہیں بولنا، وہ چاہے کتنا ہی متکبر ہو، آپ نے مسیحانہ انداز نہیں بولنا، دلائل نہیں بولنے، اپنی دلیل پر کھڑے رہنا ہے، وہ جتنا مرضی بھاگے، ادھر جائے، آپ نے سنے، اس کو سنیں، اس کے جذبات کو بھی سنو، یہ نہ کہ میری سنو نہیں، پہلے اس کی سن لو، ٹائم نکالو نا، ٹائم نکالنا پڑتا ہے دعوت کے لیے، ٹائم نکالو، سنو، خوب سنو، جب وہ تھک جائے فوراً قرآن کی آیت سامنے رکھو کہ یہ جتنی باتیں آپ نے بیان کی ہیں، ان باتوں کے یہ آیت خلاف ہے، یہ آیت آپ کے سارے اس نظریے کو رد کرتی ہے، آپ کے سارے اس نظام کو، اس آیت میں ذرا غور تو کریں اس آیت پر، پھر وہ باتیں ادھر ادھر بھی کرے، ادھر ادھر کی جتنی بھی باتیں کرے تو آپ سنیں، اس کی سننے کی صلاحیت پیدا کریں، جذبات کو ٹھنڈا کریں کہ جی یہ بات کرتا میں اس کی کیوں سنوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نہیں، آپ اس دعوت کو لے کر اٹھیں جو انبیاء کی دعوت ہے، بصیرت کے ساتھ، کیا مطلب؟ پورے دلائل کے ساتھ، پوری دعوت کو پورے دلائل کے ساتھ سینے میں اتارنا ہے، بھاگنا نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے بھاگ گئے، نہیں، تاکہ اس کو غصہ ہی نہ آئے اور آپ اپنے موقف پر کھڑے ہیں کہ یہ بات اس کو میں نے پوری پیش کرنی ہے، اندر سے دعائیں بھی کرنی ہے کہ یا اللہ اس کو سمجھ دے، اس کا سینہ کھول دے۔ شرح اللہ صدرہ للاسلام، ایک وہ شخص ہے جس کا سینہ کھل گیا اسلام کے لیے، بڑا خوش قسمت آدمی ہے، سینہ کھل گیا، سینہ کھلا تو اس لیے تو مانا سن کے کھل گیا یا دیکھ کر کھل گیا، جیسے کہا ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینے کے اندر جو دل ہے، دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ قرآن دیکھیے کیسے سادے انداز سے سمجھاتا ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، سینے کے اندر جو دل ہے، دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، تو اب دل کی آنکھیں وہ کیسے کھولے؟ تو آپ نے اچھے انداز سے اس کے سامنے جب دعوت رکھنی ہے پورے دلائل کے ساتھ، تو اس کا ترجمہ بعض جماعتوں نے اتنا غلط کر دیا بصیرت کا معنی کہ جی بصیرت کا معنی ان کے ساتھ مل جاؤ، نمازیں بھی ان کے ساتھ پڑھ لو پھر دعوت دو، ان کے شرکیہ کاموں میں بھی شامل ہو جاؤ پھر ان کے ساتھ پھر دعوت دو، یہ بصیرت ہے۔ یہ ترجمہ کہاں سے نکالا؟ یہ مشرک بن کر دعوت دو، یہ مشرک بننا بصیرت ہے، اور نہیں بھائی، بصیرت کا مطلب ہے پورے دلائل کے ساتھ، تاکہ اس کی آنکھیں کھل جائیں، ایسی دعوت پیش کرو اس کی آنکھیں کھل جائیں، حکمت اور دلائل کے ساتھ آیات کو اندر اتارنا ہے۔ انا ومن اتبعنی، سورہ یوسف کتنا نمبر آیت؟ 100، سارے بولے ذرا، وہ یاد ہوگی نا میرے بھائیو، یاد کرو گے دعوت کیسے دو گے؟ جب دعوت کا دروازہ تو بند ہو جائے گا، اگر یہ آیتیں یاد نہیں ہے، آپ صرف اجتماع سننے آئے ہیں، آپ دعوت دینے والے نہیں ہیں۔ ہاں اگر یہاں سے سیکھیں گے، دعوت دیں گے، داعی اللہ بنیں گے، ہر شخص، کوئی امیر کی ذمہ داری نہیں صرف امیر دعوت دے، ہر مسلم دعوت دے گا، ہر مسلم دعوت دے گا، کیونکہ یہاں شاید میں ہے آنا ومن اتبعنی، جو میرا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، یہی کام میری اتباع کرنے والے، میری اتباع کرنے والے، تو میرے بھائیوں جب ہم نے دعویٰ کیا ہے ہم ہی اتباع کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والے ہم ہی ہیں۔ فرقوں نے بدعت کی، سنت کے خلاف، شرک کیا، کفر کیا قرآن کے خلاف، ہم شرک سے بھی تائب ہو چکے، کفر سے بھی تائب ہو چکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے، جتنی بھی سنتیں انہوں نے ذبح کر دی ہے، سنت کی جگہ انہوں نے بدعت داخل کر دی، ہم اس جگہ پھر سنت کو لائیں گے۔ تو جب ہم اسی نبی کی پیروی کرتے ہیں جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ نے ہمیں پابند کر دیا کہ آپ پیروی کرنے والے بھی وہی کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا،
وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ پاک ہے شریکوں سے، پاک ہے کس سے؟ شریکوں سے پاک ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہ دعوت دینے کے لیے جا کر ان کے پیچھے نماز ہی پڑھ لے، نہیں بھائی، عمل میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا۔ دعوت دینی ہے، دعوت دے کر پیچھے ہٹ جانا ہے، عبادت کا معاملہ الگ کرنا ہے۔ تو فرمایا حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ، نصیحانہ انداز میں، اچھے اخلاق کے ساتھ، بہت ہی اچھا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کیا قانون آیا؟ میرے بندوں سے کہہ دو جب بات کریں تو بہت ہی اچھے طریقے سے، یعنی کوئی نہ کہ یار یہ بدتمیزی کیا کر رہا ہے، یہ بول کیسے رہا ہے تو کہتا میں سچا ایمان والا ہوں، میں نبی کا امتی ہوں، بول کیسے رہا ہے، تیری گفتگو کیسی ہے، تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ منی بھائی یہ دیکھیں کتنے نرم لہجے سے بول رہا ہے اور آپ اس پر غصہ کر رہے ہیں، آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں، آپ اس کی بات تو سنیں، تاکہ سننے والے بھی کہیں بھائی اس کی بات تو سنو، وہ کہ بھائی میں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، میرا مفتی اعظم اللہ ہے، میں مالک کا فیصلہ سناتا ہوں، تو آپ حضرات کو چاہیے کہ غور سے سنیں تو صحیح۔ اور اگر مجادلہ ہو جائے، بحث مباحثہ ہو جائے، مناظرہ ہو جائے، تو مناظرہ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ جب دیکھو کہ مخالف غصے ہو رہا ہے، مخالف جو ہے اس کے حالات کچھ تبدیل ہو رہے ہیں، جھگڑے کی پوزیشن بن رہی ہے، فوراً دعوت بند کر دو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جب میری آیات کا انکار کیا جائے تو مت بیٹھو ایسی جگہوں پر، میری آیات کا مذاق اڑایا جائے ایسی جگہوں پر مت بیٹھو، میری آیات کو ہرانے کی کوشش کی جائے ایسی جگہوں پر مت بیٹھو، یاد آنے پر فوراً اٹھ جاؤ، ایسی جگہوں پر مت بیٹھو، تو منع کیا گیا ہے۔ جہاں بحث مباحثہ ہو اور جھگڑے کی نوبت آ گئی ہے اور آپ نے بھی آوازیں کسنی شروع کر دی، اللہ تو فرماتا ہے ایسی جگہ پر بیٹھو بھی مت، اور آپ آوازیں کس رہے، مقابلہ کر رہے، وہ نہیں مانتا، اس کو سوچنے کا موقع دو، نرم لہجے سے کو بھائی اچھا بھائی آپ غور کریں، اب آیت میں پھر آؤں گا انشاءاللہ، موقع دیا اللہ نے، آپ ان آیات پر غور کریں گے جو میں آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ کا پیغام ہے، آپ نے دیکھا نہیں، جی آپ نے دیکھا نہیں ہے کیونکہ اس لیے آپ مخالفت کرتے ہیں، اور آپ کا جو مولوی ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے 50 سال سے آپ اس کے نمازی ہیں، اس نے بھی کوئی ایک آیت بھی آپ کو نہیں دکھائیے تو ہمیں بتلاؤ، فرقوں کے متعلق آیات سناؤ، شرک کے متعلق آیات سناؤ، قانون سازی کے متعلق آیات سناؤ کہ کسی اور کو بھی اللہ نے اختیارات دیے ہیں، سناؤ آیتیں، وہ کہے گا نہیں بھائی مجھے تو کوئی آیت یاد نہیں ہے، اچھا مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، تو مولوی صاحب کو بلانے سے جو بھائی مولوی تو لڑتے ہی رہتے ہیں، ایک مولوی دوسرے مولوی پر کفر کے فتوے لگاتا ہے، مولوی کو چھوڑیں، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، سورہ ابراہیم کی آخری آیت پڑھ کر سنائے، ھذا بلاغ للناس، اللہ کا پیغام لوگوں کے نام، مولویوں کا نام نہیں ہے، آپ نے کہنا بھائی یہ تو لوگوں کا نام ہے، آپ کہتے مولوی صاحب کو بلائیں، مولوی صاحب کو کس لیے بلائیں، یہ لوگوں کا نام ہے، مردوں کے نام، عورتوں کے نام، دیہاتیوں کے نام، شہریوں کے نام، پڑھے لکھے ہیں ان کے نام، ان پڑھ ہے ان کے نام کے کان استعمال کرو، ان پڑھ ہے تو کان استعمال کرو، دل دونوں کو دیا اللہ نے، تعلیم یافتہ کو بھی دل دیا، تعلیم یافتہ ہے تو اس کو کہا وہ دیکھ لے گا بات سمجھ آ جائے گی، دل ہے کان دیے کانوں سے سنے تو بات سمجھ آ جائے گی، تو اس لیے قرآن نے کیا کہا کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے، راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، دل حاضر رکھنے والوں کو خوب جانتا ہے، کس کا دل نرم ہے، مغالطے میں وہ فرقوں میں گیا ہے، آپ نے دعوت پیش کی، اس کا مغالطہ ختم ہو گیا، توبہ کر کے فوراً مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا، اور آیا اس لیے اس جماعت میں کہ یہ کام دعوت اللہ والا کام داعی اللہ ہر مسلم کو ہونا چاہیے، اور فرقوں کے ہاں اس لیے چھوڑ کے آیا کہ ہمارے ہاں یہ سارا کام مولوی کے حوالے کیا ہوا ہے، کس کے حوالے کیا ہے؟ مولوی کے حوالے، تو اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کتنا خوبصورت جملہ قرآن نے بیان فرما کے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ سب کے سب اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ،
یہ نقشہ کہاں ملے گا؟ کسی فرقے میں نہیں ملتا. ہر فرقے میں مولوی کے حوالے قرآن کیا ہوا ہے. عوام ساری آزاد. 10 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ کے 10 لاکھ آزاد. 10 کروڑ ہے تو آزاد. 50 کروڑ ہے تو قرآن سے آزادی حاصل کی ہوئی ہے. مولوی کو صرف رکھا ہے مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے.